چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، نہ بدلے ہے نہ بدلے گی، زمانہ لاکھ بدلے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کسی شاعر نے کہا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جیسے ہم نماز پڑھتے تھے ویسے ہی آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اور نماز میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں، نماز میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض حضرات جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے درمیان میں یہ کوہنی زمین پر رکھ لیتے ہیں، یہ کوہنی زمین پر رکھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ سجدہ کو مجھے بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے کوہنی کو زمین میں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کتے کی طرح سجدہ مت کرو۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کتے کی طرح سجدہ مت کرو۔ جب کبھی کتا بیٹھتا ہے دیکھو آپ، اپنی دونوں اگلی ٹانگیں یوں ہی کر کے تو بیٹھتا ہے، تو سجدے میں یہ کوہنی زمین میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن غلطی کرتے ہیں لوگ۔ ایک اور چھوٹی غلطی ہے، اب جو لوگ یہاں سن رہے ہیں، جن لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے، اب بھی اگر وہ عمل نہ کرے تو مرنے کے بعد پھر عمل ہوگا۔ جب قبر میں رکھا جائے گا نا تو پھر فرشتے عمل کروا دیں گے۔ جو کام مومن نہیں کر پائے گا دنیا میں وہ وہاں فرشتے کروا دیں گے، کنفرم۔ اور دوسری غلطی ایک اور کرتے ہیں جسے نماز ہی نہیں ہوتی، جسے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے؟ ہو ہی نہیں تمہاری نماز۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی۔ یہ مسجد نبوی کون ہے؟ یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور مدینے میں سب سے پہلے جو کوئی مسجد بنی مدینے میں، ویسے تو اسلام کی پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے جو مدینے سے باہر ہے، جو مدینے سے تھوڑی دوری پہ ہے، وہ پہلی مسجد ہے اسلام کی۔ اور دوسری مسجد پھر مسجد نبوی ہے۔ جب آپ مدینے میں آ گئے، آبادی میں آ گئے، تو پھر وہ آبادی میں مسجد بنائی گئی، وہ مسجد نبوی۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول آئے۔ کون آیا؟ ایک صحابی رسول آئے، اور آنے کے بعد نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچے اور کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلام بعد میں کرو، پہلے اپنی نماز پڑھ کے آؤ۔ کیا فرمایا؟ پہلے نماز پڑھ کے آؤ۔ یہ سمجھ گئے کہ نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تبھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مسافہ بعد میں کرو، پہلے نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ پھر پہنچے اپنی جگہ پر، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، اللہ کے رسول سے سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کبھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا نا، چھوٹا بچہ گھروں میں اللہ تعالیٰ ہر گھروں میں بچے پیدا فرمائے، یہ تو ان سے پوچھو جن کی اولادیں نہیں ہیں، بچوں کے بے اولادوں سے پوچھو جن کی اولادیں نہیں ہیں کہ بچے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کون جلائے گا؟ ہمارے تمہارے مرنے کے بعد ہمارا تمہارا چراغ کون جلائے گا؟ ڈڑیا ماؤں سے آئیں گے جلانے کے لیے تمہارے گھر میں، کہاں سے؟ اچرولی سے، کہاں میڈیا چرچا سے بلاؤ گے؟ آدمی تو مر گیا نا، تو چراغ کون جلائے گا؟ اولاد ہی جلائے۔ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں نا، لڑکیاں تو دوسروں گھروں میں چلے گی، تمہارے گھر میں جو بیٹا ہوگا وہ چراغ جلائے گا۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے
کہ اللہ تعالیٰ چراغ جلانے والا بیٹا عطا فرمائے. بعد ایسے بھی بیٹے ہیں جو چراغ نہیں جلاتے. ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا کہتا ہے باپ ہمارا خالی باپ نام کے تھے، بس صرف نام کے بعد تھے، باقی ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے سنا کیا آپ کو؟ تو ایسا بیٹا اللہ عطا فرمائے، اور جس کو عطا فرما دیا ہو اللہ ایسا بیٹا اس کو بنا دے جو باپ کا نام روشن کرنے والا، باپ کا نام ڈبونے والا نہ ہو، روشن کرنے والا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور وہ دوسری مرتبہ جب آئے اور مسافہ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جا کے نماز پڑھو پہلے. پھر وہ تیسری مرتبہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. پھر جب آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ویسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو یہاں غلطی تھی، یہاں آپ غلطی کر رہے تھے. آپ دیکھیے بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں نماز میں. کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے میں دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں، دیکھیے گا دونوں پیر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں، اور جب تک وہ سجدے میں رہتے ہیں ان کا پیر زمین میں ہوتے ہی نہیں. پتہ نہیں ان کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے، وہ زمین میں نہیں رکھتے. اکثر کبھی بھی آپ ذہن رکھیے نماز نہیں ہوگی نہیں. اگر ہاتھ اب اٹھایا نا میں نے، اگر یہ کوہنی زمین پہ رکھ کے سجدہ کریں گے تو نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی. مکروہ ہوگی لیکن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پیر کا یہ انگوٹھا اگر زمین میں نہیں لگتا ہے اور سجدے کے درمیان اٹھ جائے وہ ایک غلط چیز ہے. اٹھا کے رکھ دیا وہ ایک غلط چیز ہے، لیکن مستقل پورے سجدے میں اٹھا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ چھوٹی چیزیں ہیں نماز کے اندر جو نہ ہم سیکھتے ہیں نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے. اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو سیکھنا نہیں چاہتے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں گے، اگر اپنی نمازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر لیں گے، خدا کی قسم یہ نماز زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی. جب یہ نماز آپ پڑھو گے نا تو آپ کو دکھے گا کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ابھی نہیں دکھتا، اس لیے کہ ہم نماز کو نماز کے طریقے پہ نہیں پڑھتے.